شہیق سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا عمرہ درست ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4202۔ سعید نے ہمیں قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ انہوں یعنی قتادہ نے کہا اس کے خاندان کی وراثت کہا یا جائز کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4203۔ یحییٰ بن سعید قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو جس کے پاس کچھ ہو اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو، اس بات کا حق نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی گزارے مگر اس طرح کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4204۔ عبدہ بن سلیمان اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، البتہ ان دونوں نے کہا اس کے پاس مال ہو جس میں وصیت کرے یعنی قابل وصیت مال ہو، اور اس طرح نہیں کہا جس میں وصیت کرنا چاہتا ہو۔ مفہوم وہی ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4205۔ ایوب، یونس، اسامہ بن زید لیثی اور ہشام بن سعد سب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، اور ان سب نے کہا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں وہ وصیت کرے، البتہ ایوب کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو، عبید اللہ سے یحییٰ کی روایت کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4206۔ عامر بن حارث نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کے لیے جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرے، یہ جائز نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی گزارے مگر اس طرح کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، مجھ پر 1 رات بھی نہیں گزری مگر میری وصیت میرے پاس موجود تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4207۔ یونس، عقیل اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ عمر بن حارث کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4208۔ ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عامر بن سعد اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری میں میری عیادت کی جس کی وجہ سے میں موت کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، مجھے ایسی بیماری نے آ لیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں اور صرف ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں بنتا، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی کیا میں اس کا آدھا حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ 1/3 صدقہ کر دو، اور 1/3 بہت ہے۔ بلا شبہ اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھریں، اور تم کوئی چیز بھی خرچ نہیں کرتے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، مگر تمہیں اس کا اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے کا بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول، میں اپنے ساتھیوں کے مدینے لوٹ جانے کے بعد پیچھے یہی مکے میں چھوڑ دیا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، پھر تم کوئی ایسا عمل نہیں کرو گے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہوگے، مگر اس کی بنا پر تم درجے اور فوت ہو ہی گئے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کے لیے غم کا اظہار افسوس کیا کہ وہ اس سے پہلے ہی مکے میں آ کر فوت ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4209۔
اور بلندی میں اور بڑھ جاؤ گے، اور شاید تمہیں چھوڑ دیا جائے یعنی لمبی عمر دی جائے، حتیٰ کہ تمہارے ذریعے سے بہت سی قوموں کو نفع ملے اور دوسری بہت سی قوموں کو نقصان پہنچے۔ اے اللہ، میرے ساتھیوں کے لیے ان کی ہجرت کو جاری رکھ اور انہیں ان کی ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹا۔ لیکن بیچارے سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ وہ تو فوت ہو ہی گئے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کے لیے غم کا اظہار افسوس کیا کہ وہ اس سے پہلے ہی مکے میں آ کر فوت ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4209۔ سفیان بن عیینہ، یونس اور معمر سب نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4210۔ سعد بن ابراہیم نے عامر بن سعد سے اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے میرے ہاں تشریف لائے۔ آگے زہری کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا، اور انہوں نے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تذکرہ نہیں کیا، مگر انہوں نے کہا اور وہ یعنی حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ ناپسند کرتے تھے کہ اس سرزمین میں وفات پائیں جہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4211۔ زہیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سماک بن حرب نے حدیث بیان کی، کہا مجھے مصعب بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں بیمار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، میں نے عرض کی مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنا مال جہاں چاہوں تقسیم کر دوں، آپ نے انکار فرمایا۔ میں نے عرض کی آدھا مال تقسیم کر دوں، آپ نے انکار فرمایا۔ میں نے عرض کی 1/3، کہا میرے 1/3 کہنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے، یعنی 1/3 کی وصیت سے آپ نے منع نہ فرمایا، مگر اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا 1/3 بھی بہت ہے۔ حدیث نمبر 4215 کی مانند 1/3 بھی بہت ہے، کہا اس کے بعد 1/3 کی وصیت جائز ٹھہری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4212۔ شعبہ نے سماک سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی، اور انہوں نے یہ بیان نہیں کیا اس کے بعد 1/3 کی وصیت جائز ٹھہری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4213۔ عبد الملک بن عمیر نے مصعب بن سعد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی تو میں نے عرض کی کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی تو آدھے کی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی 1/3 کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4214۔ عبد الوہاب ثقفی نے ہمیں ایوب سختیانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر بن سعید سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن حمیری سے، اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سے زائد میں سے 3 بیٹوں عامر، مصعب اور محمد سے روایت کی۔ وہ سب اپنے والد سے حدیث بیان کرتے تھے کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو وہ رونے لگے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا بات رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اس سرزمین میں فوت ہو جاؤں گا جہاں سے ہجرت کی تھی، جیسے سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے، 3 بار فرمایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس بہت سا مال ہے اور میری وارث صرف میری بیٹی بنے گی، کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا 2/3 کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا نصف کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا 1/3 کی؟ آپ نے فرمایا ہاں، 1/3 کی وصیت کر دو، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اپنے مال میں سے تمہارا صدقہ کرنا صدقہ ہے، اپنے عیال پر تمہارا خرچ کرنا صدقہ ہے، اور جو تمہارے مال سے تمہاری بیوی کھاتی ہے صدقہ ہے، اور تم اپنے اہل و عیال کو کافی مال دے کر خیر کے عالم میں چھوڑ جاؤ، یا فرمایا اچھے گزران کے ساتھ چھوڑ جاؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4215۔ ہمیں حماد نے حدیث بیان کی،
انہوں نے کہا ہمیں ایوب نے عمرو بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن حمیری سے، اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں سے روایت کی۔ انہوں نے کہا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے ہاں تشریف لائے۔ آگے ثقفی کی حدیث کے ہم معنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4216۔ محمد نے حمید بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں نے حدیث بیان کی، ان میں سے ہر ایک مجھے اپنے دوسرے ساتھی کے مانند حدیث بیان کر رہا تھا۔ کہا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آگے حمید حمیری سے عمرو بن سعید کی حدیث کے ہم معنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4217۔ عیسیٰ بن یونس، وکیع اور ابن نمیر سب نے ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی کی وصیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تہائی تک کی وصیت کرو، اور تہائی بھی زیادہ ہے۔ وکیع کی حدیث میں بڑا ہے یا زیادہ ہے کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4218۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے والد فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی، اگر یہ مال ان کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے تو کیا یہ ان کی طرف سے کفارہ بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4219۔ یحییٰ بن سعید نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خبر دی کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میری والدہ اچانک وفات پا گئیں، مجھے ان کے بارے میں یقین ہے اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا میرے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4220۔ محمد بن بشر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور وصیت نہیں کر سکی، مجھے ان کے بارے میں یقین ہے کہ اگر وہ کلام کرتی تو ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4221۔ ابو اسامہ، شعیب بن اسحاق، روح بن قاسم اور جعفر بن عون سب نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابو اسامہ اور روح کی حدیث میں ہے کیا میرے لیے اجر ہے، جس طرح یحییٰ بن سعید نے کہا، اور شعیب اور جعفر کی حدیث میں ہے کیا ان کے لیے اجر ہے، جس طرح ابن بشر کی روایت میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4222۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، یعنی وہ منقطع نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4223۔ سلیم بن اخضر نے ہمیں ابن عون سے خبر دی، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں زمین ملی، وہ اس کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں زمین ملی ہے، مجھے کبھی کوئی ایسا مال نہیں ملا جو میرے نزدیک اس سے زیادہ عمدہ ہو، تو آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کی اصل وقف کر دو اور اس کی آمدنی سے صدقہ کرو۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس شرط کے ساتھ صدقہ کیا کہ اس کی اصل نہ بیچی جائے، نہ اسے خریدا جائے، نہ ورثے میں حاصل کی جائے اور نہ ہبہ کی جائے۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آمدنی کو فقراء، اقربا، غلاموں،
فی سبیل اللہ مسافروں اور مہمانوں میں صدقہ کیا، اور قرار دیا کہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو اس کا نگران ہے کہ وہ اس میں تمول حاصل کیے یعنی مالدار بنے بغیر معروف طریقے سے اس میں سے خود کھائے یا کسی دوست کو کھلائے۔ ابن عون نے کہا میں نے یہ حدیث محمد بن سیرین کو بیان کی، جب میں اس جگہ اس میں تمول حاصل کیے بغیر پر پہنچا تو محمد نے ان الفاظ کے بجائے مال جمع کیے بغیر کے الفاظ کہے۔ ابن عون نے کہا مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے اس کتاب یعنی لکھے ہوئے وصیت نامے کو پڑھا تھا کہ اس میں مال جمع کیے بغیر کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4224۔ ابن ابی زائدہ، اظہر سمان اور ابن عدی سب نے ابن عون سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی، البتہ ابن ابی زائدہ اور اظہر کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر ختم ہو گئی، یا تمول حاصل کیے بغیر کسی دوست کو کھلائے۔ اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا، اور ابن ابی عدی کی حدیث میں وہ قول ہے جو سلیم نے ذکر کیا کہ میں نے یہ حدیث محمد بن سیرین کو بیان کی، آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4225۔ سفیان نے ابن عون سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا مجھے خیبر کی زمینوں سے ایک زمین ملی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مجھے ایک زمین ملی ہے، مجھے کبھی کوئی مال ایسا نہیں ملا جو مجھے اس سے زیادہ محبوب اور میرے نزدیک اس سے زیادہ عمدہ ہو۔ انہوں نے ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا، اور انہوں نے میں نے یہ حدیث محمد کو بیان کی اور اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4226۔ عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں مالک بن مغول سے خبر دی، اور انہوں نے طلحہ بن مصرف سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ میں نے پوچھا تو مسلمانوں پر وصیت کرنا کیوں فرض کیا گیا ہے، یا انہیں وصیت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکے کو تقسیم کرنے کی وصیت نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنانے عمل کرنے کی وصیت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4227۔ وکیع اور ابن نمیر دونوں نے مالک بن مغول سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی، البتہ وکیع کی حدیث میں ہے میں نے پوچھا تو لوگوں کو وصیت کا کیسے حکم دیا گیا ہے، اور ابن نمیر کی حدیث میں ہے میں نے پوچھا مسلمانوں پر وصیت کیسے فرض کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4228۔ عبداللہ بن نمیر اور ابو معاویہ دونوں نے کہا ہمیں اعمش نے ابو وائل سے حدیث بیان کی، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی دینار ترکے میں چھوڑا، نہ درہم، نہ کوئی بکری، نہ اونٹ، اور نہ ہی آپ نے اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں وصیت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4229۔ جریر اور عیسیٰ بن یونس نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4230۔ اسود بن یزید سے روایت ہے انہوں نے کہا لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی یعنی جسے وصیت کی جائے تھے، تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کب وصیت کی؟ بلا شبہ آپ کو اپنے سینے سے، یا کہا اپنی گود سے سہارا دینے والی میں تھی، آپ نے برتن منگوایا، اس کے بعد آپ کمزوری سے میری گود ہی میں چھپ گئے اور مجھے بھی پتہ نہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ نے انہیں کب وصیت کی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 4231۔ ہمیں سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے حدیث بیان کی، الفاظ سعید کے ہیں۔ سب نے کہا ہمیں سفیان نے سلیمان احول سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جمعرات کا دن، اور جمعرات کا دن کیسا تھا؟ پھر وہ رونے لگے یہاں تک کہ ان کے آنسوں نے سنگریزوں کو تر کر دیا۔ میں نے کہا ابن عباس جمعرات کا دن کیا تھا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض
شدت اختیار کر گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہیں ایک کتاب یعنی تحریر لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو لوگ جھگڑ پڑے اور کسی بھی نبی کے پاس جھگڑنا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کیا آپ نے بیماری کے زیر اثر گفتگو کی ہے؟ آپ ہی سے اس کا مفہوم پوچھو۔ آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے۔ میں تمہیں 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور آنے والے وفود کو اسی طرح عطیے دینا جس طرح میں انہیں دیا کرتا تھا۔ سلیمان احول نے کہا وہ یعنی سعید بن جبیر تیسری بات کہنے سے خاموش ہو گئے، یا انہوں نے کہی اور میں اسے بھول گیا۔ ابو اسحاق ابراہیم نے کہا ہمیں حسن بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4232۔ طلحہ بن مصرف نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا جمعرات کا دن کیسا تھا؟ پھر ان کے آنسو بہنے لگے حتیٰ کہ میں نے ان کے دونوں رخساروں پر دیکھا گویا موتیوں کی لڑی ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس شانے کی ہڈی اور دوات لاؤ یا تختی اور دوات، میں تمہیں ایک کتاب یعنی تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم ہرگز کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زیر اثر گفتگو فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4233۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، گھر میں کچھ آدمی موجود تھے، ان میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک کتاب یعنی تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف اور درد کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس پر گھر کے افراد نے اختلاف کیا اور جھگڑ پڑے، ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے لکھنے کا سامان قریب لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب لکھ دیں تاکہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو، اور ان میں سے کچھ وہی کہہ رہے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ شور اور اختلاف کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جاؤ۔ عبید اللہ نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یقیناً مصیبت تھی، بڑی مصیبت، جو ان کے اختلاف اور شور کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ تحریر لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی، یعنی کہ آپ کتابت نہ کرا سکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4234۔ لیث نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظر کے بارے میں فتویٰ پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمے تھی، وہ اسے پورا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ان کی طرف سے تم پورا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4235۔ امام مالک، ابن عیینہ، یونس، معمر اور بکر بن وائل سب نے زہری سے لیث کی مذکورہ سند کے ساتھ انہی کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4236۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں نظر سے منع کرنے لگے، آپ فرمانے لگے یہ کسی چیز کو نہیں ٹالتی، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے اللہ کی راہ میں کچھ نکلوایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4237۔ عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کسی چیز کو آگے کرتی ہے نہ پیچھے، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 4238۔ شعبہ نے ہمیں منصور سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے نظر سے منع کیا اور فرمایا بلا شبہ یہ کوئی خیر لے کر نہیں آتی، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے کچھ نکلوایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4239۔ مفضل اور سفیان دونوں نے منصور سے اسی سند کے ساتھ جریر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4240۔ عبدالعزیز دراوردی نے ہمیں علا سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، نظر تقدیر کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4241۔ شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے علا سے سنا، وہ اپنے والد سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے منت ماننے سے منع کیا اور فرمایا یہ تقدیر کے کسی فیصلے کو نہیں ٹال سکتی، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4242۔ اسماعیل بن جعفر نے ہمیں عمر بن ابی عامر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا بلا شبہ نظر کسی چیز کو ابن آدم کے قریب نہیں کرتی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر نہیں کی، بلکہ نظر تقدیر کے ساتھ موافقت کرتی ہے، اس کے ذریعے سے بخیل سے وہ کچھ نکلوایا جاتا ہے جسے بخیل نکالنا نہیں چاہتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4243۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری اور عبدالعزیز دراوردی دونوں نے عمر بن ابی عامر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4244۔ مجھے زہیر بن حرب اور علی بن حجر سعدی نے حدیث بیان کی، الفاظ زہیر کے ہیں، ان دونوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ایوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو محلب سے، اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ثقیف بنو عقیل کے حلیف تھے، ثقیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے 2 آدمیوں کو قید کر لیا، بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بنو عقیل کے ایک آدمی کو قیدی بنا لیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ اونٹنی عذبہ بھی حاصل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے پاس سے گزرے، وہ بندھا ہوا تھا، اس نے کہا اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے کس وجہ سے پکڑا ہوا اور حاجیوں کی سواریوں سے سبقت لے جانے والی اونٹنی کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ نے اس معاملے کو سنگین خیال کرتے ہوئے جواب دیا میں نے تمہیں تمہارے حلیف ثقیف کے جرم کی بنا پر یعنی اس کے ازالے کے لیے پکڑا ہے۔ پھر آپ وہاں سے پلٹے تو اس نے پھر سے آپ کو آواز دی اور کہا اے محمد، اے محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم کرنے والے نرم دل تھے، پھر سے آپ اس کے پاس واپس آئے اور فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اب میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ بات اس وقت کہتے جب تم اپنے مالک آپ تھے یعنی آزاد تھے تو تم پوری بھلائی حاصل کر لیتے، اب بھی ملے گی لیکن پوری نہ ہوگی۔ پھر آپ پلٹے تو اس نے آپ کو آواز دی اور کہا اے محمد، اے محمد۔ آپ پھر اس کے پاس واپس آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، اور پیاسا ہوں، مجھے پانی پلائیے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ تمہاری فوراً پوری کی جانے والی ضرورت ہے۔ اس کے بعد معاملہ طے کر کے اسے دونوں آدمیوں کے بدلے میں چھوڑ دیا گیا۔ اونٹنی پیچھے رہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، لیکن مشرکین نے دوبارہ حملہ کر کے پھر اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کہا بعد میں غزوہ ذات القرد کے موقع پر مدینہ پر حملے کے دوران ایک انصاری عورت قید کر لی گئی اور ازبہ اونٹنی بھی پکڑ لی گئی۔ عورت بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی، لوگ اپنے اونٹ اپنے گھروں کے سامنے رات کو آرام کرنے کے لیے بٹھا دیتے تھے۔ ایک رات وہ خاتون اچانک بیڑیوں یعنی بندھنوں سے نکل بھاگی
اور اونٹوں کے پاس آئی۔ وہ سواری کے لیے جس اونٹ کے بھی قریب جاتی وہ بلبلانے لگتا تو وہ اسے چھوڑ دیتی، حتیٰ کہ وہ ازبا تک پہنچ گئی تو وہ نہ بلبلائی۔ کہا وہ سدائی ہوئی اونٹنی تھی تو وہ اس کے پیٹھ کے پچھلے حصے پر بیٹھی اور اسے دوڑایا تو وہ چل پڑی۔ لوگوں کو اس کے جانے کا علم ہو گیا، انہوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن اس نے انہیں بے بس کر دیا۔ کہا اس عورت نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اس اونٹنی پر اسے نجات دی تو وہ اسے اللہ کی رضا کے لیے نحر کر دے گی۔ جب وہ مدینے پہنچی تو لوگوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے یہ ازبا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اس نے یہ نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے اسے اس اونٹنی پر نجات عطا فرما دی تو وہ اس اونٹنی کو اللہ کی راہ میں نحر کر دے گی۔ اس پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس عورت نے اسے جو بدلہ دیا وہ کتنا برا ہے۔ اس نے اللہ کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اس اونٹی پر نجات دے دی تو وہ اسے ذبح کر دے گی۔ معصیت میں نظر پوری نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اس چیز میں جس کا بندہ مالک نہ ہو۔ ابن حجر کی روایت میں ہے اللہ کی معصیت میں کوئی نظر جائز نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4245۔ حماد بن زید اور عبد الوہاب ثقفی دونوں نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ حماد کی حدیث میں ہے انہوں نے کہا ازبا اونٹنی بنو اقیل کے ایک آدمی کی تھی اور وہ حاجیوں کی سواریوں میں سب سے آگے رہنے والی اونٹنیوں میں سے تھی، یعنی تیز رفتار تھی۔ اور ان کی حدیث میں یہ بھی ہے اور وہ قیدی عورت سدائی ہوئی مشاق اونٹنی پر بیٹھ کر آئی، اور ثقفی کی حدیث میں ہے وہ سدائی ہوئی اونٹنی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4246۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، وہ اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چلا کر لے جایا جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنے آپ کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، اور اس کے پاس پیدل چل کر جانے کی استطاعت ہی نہ تھی، اس لیے آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4247۔ یحییٰ بن ایوب، قتیبہ اور ابن حجر نے ہمیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن جعفر نے عمر بن ابی عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے آدمی کو ملے جو اپنے 2 بیٹوں کے درمیان ان کا سہارا لیے چل رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کے دونوں بیٹوں نے کہا اللہ کے رسول ان کے ذمے نظر تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بزرگ سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری نظر سے بے نیاز ہے، یعنی اسے اس کی ضرورت نہیں۔ الفاظ قتیبہ اور ابن حجر کے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4248۔ عبد العزیز دراوردی نے عمر بن ابی عمر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4249۔ مفضل بن فضالہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے عبداللہ بن عیاش نے یزید بن ابی حبیب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو الخیر سے، اور انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میری بہن نے ننگے پاؤں پیدل چل کر بیت اللہ جانے کی نظر مانی اور مجھ سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے فتویٰ لوں۔ میں نے آپ سے فتویٰ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بقدر استطاعت پیدل چلے اور سوار ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4250۔ اوپر والی حدیث اسی سند سے مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4251۔ روح بن عبادہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث سنائی، کہا مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی کہ انہیں یزید بن ابی حبیب نے اسی سند سے خبر دی، عبد الرزاق کی حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4252۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا نذر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4253۔
یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، میں نے نہ اپنی طرف سے نہ کسی کی پیروی کرتے ہوئے کبھی ان یعنی اپنے آباء و اجداد کی قسم کھائی، یعنی آباء و اجداد کی قسم کے الفاظ ہی زبان سے ادا نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4254۔ عقیل بن خالد اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند حدیث بیان کی، البتہ عقیل کی حدیث میں ہے میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کرتے ہوئے سنا، نہ ان کی قسم کھائی اور نہ ایسی قسم کے الفاظ بولے، انہوں نے نہ اپنی طرف سے نہ کسی کی پیروی کرتے ہوئے کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4255۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے۔ آگے یونس اور معمر کی روایت کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4256۔ لیث نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلے میں پایا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر فرمایا سن رکھو، بلا شبہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاؤ، جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4257۔ عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ، ایوب، ولید بن کثیر، اسماعیل بن امیہ، ضحاک ابن ابی ذئب اور عبد الکریم، ان سب کے شاگردوں نے ان سے اور انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قصے کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4258۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے، اور قریش اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4259۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے حلف اٹھایا اور اپنے حلف میں کہا لات کی قسم تو وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں تو وہ صدقہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4260۔ اوزاعی اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور معمر کی حدیث یونس کی حدیث کے مانند ہے، البتہ انہوں نے کہا تو وہ کچھ صدقہ کرے، اور اوزاعی کی حدیث میں ہے جس نے لات اور عزا کی قسم کھائی۔ ابو حسین مسلم یعنی مؤلف کتاب نے کہا یہ کلمہ آپ کے فرمان جو کہے آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں تو وہ صدقہ کرے، اسے امام زہری کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اور زہری رحمت اللہ علیہ کے تقریباً 90 کلمات یعنی جملے ہیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جید سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جن کے بیان کرنے میں اور کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4261۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتوں کی قسم نہ کھاؤ، نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4262۔ غیلان بن جریر نے ابو بردہ سے،
اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا، ہم آپ سے سواری کے طلبگار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سواری مہیا نہیں کروں گا اور نہ میرے پاس کوئی سواری ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ کہا جتنی دیر اللہ نے چاہا ہم ٹھہرے۔ پھر آپ کے پاس اونٹ لائے گئے تو آپ نے ہمیں سفید کوہان والے 3 جوڑے اونٹ دینے کا حکم دیا۔ جب ہم چلے ہم نے کہا یا ہم نے ایک دوسرے سے کہا اللہ ہمیں برکت نہیں دے گا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی، پھر آپ نے ہمیں سواری دے دی۔ چنانچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ نے تمہیں سواری مہیا کی ہے، اور اللہ کی قسم اگر اللہ چاہے میں کسی چیز پر قسم نہیں کھاتا اور پھر کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو میں اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں اور وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4263۔ برید نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے ساتھیوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں آپ سے ان کے لیے سواریاں مانگوں۔ یہ اس موقع کی بات ہے جب وہ آپ کے ساتھ جیش العسرہ میں تھے اور اس سے مراد غزوہ تبوک ہے۔ تو میں نے عرض کی اللہ کے نبی میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں سواریاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کسی چیز پر سوار نہیں کروں گا، اور میں ایسے وقت آپ کے پاس گیا تھا کہ آپ غصے میں تھے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے اور اس ڈر سے کہ آپ اپنے دل میں مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں غمگین واپس ہوا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہیں بتایا۔ میں نے ایک چھوٹی سی گھڑی ہی گزاری ہوگی کہ اچانک میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو سنا وہ پکار رہے تھے اے عبداللہ بن قیس۔ میں نے انہیں جواب دیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 اکٹھے بندھے ہوئے اونٹ لے لو، یہ جوڑا اور یہ جوڑا بھی لے لو۔ 6 اونٹوں کی طرف اشارہ کیا جو آپ نے اسی وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدے تھے، اور انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ اور کہو اللہ تعالیٰ، یا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ سواریاں مہیا کر رہے ہیں، ان پر سواری کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں انہیں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان پر سوار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ اس آدمی کے پاس جائے جس نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی جب میں نے آپ سے تمہارے لیے سوال کیا تھا، اور پہلی مرتبہ آپ کے منع کرنے اور اس کے بعد مجھے عطا کرنے کی بات بھی سنی تھی۔ مبادا تم سمجھو کہ میں نے تمہیں کوئی ایسی بات بتائی ہے جو آپ نے نہیں فرمائی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا اللہ کی قسم آپ ہمارے نزدیک سچے ہیں، اور جو آپ کو پسند ہے وہ بھی ہم ضرور کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے چند لوگوں کو ساتھ لے کر چل پڑے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور آپ کے انکار کرنے کے بعد عطا کرنے کے بارے میں خود سنا تھا۔ انہوں نے بالکل وہی بات کی جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو بتائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4264۔ حماد بن زید نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو قلابہ اور قاسم بن عاصم سے، اور انہوں نے زہدم جرمی سے روایت کی۔ ایوب نے کہا ابو قلابہ کی حدیث کی نسبت مجھے قاسم کی حدیث زیادہ یاد ہے۔ انہوں یعنی زہدم نے کہا ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے اپنا دسترخوان منگوایا جس پر مرغی کا گوشت تھا۔ اتنے میں بنو تیم اللہ میں سے ایک آدمی اندر داخل ہوا، وہ سرخ رنگ کا موالی جیسا شخص تھا، تو انہوں نے اس سے کہا آؤ۔ وہ ہچکچایا تو انہوں نے کہا آؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرغی کے گوشت میں سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس آدمی نے کہا میں نے اسے کوئی ایسی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تھا جس سے مجھے اس سے گھن آئی، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کے گوشت کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ اس پر انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں اس کے بارے میں حدیث سناتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں اشعریوں کے ایک گروہ کے ساتھ تھا۔
ہم آپ سے سواریوں کے طلبگار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں سواری مہیا نہیں کروں گا، اور نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس پر میں تمہیں سوار کر دوں۔ جتنا اللہ نے چاہا ہم رکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں سے چھینے ہوئے اونٹ جو آپ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید لیے تھے لائے گئے۔ تو آپ نے ہمیں بلوایا۔ آپ نے ہمیں سفید کوہان والے 5 یا 6 اونٹ دینے کا حکم دیا۔ کہا جب ہم چلے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا، غالباً ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قسم سے غافل کر دیا، ہمیں برکت نہ دی جائے گی۔ چنانچہ ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں سواریاں لینے کے لیے حاضر ہوئے تھے اور آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی، پھر آپ نے ہمیں سواریاں دے دی ہیں، تو اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی مشیت سے میں جب بھی کسی چیز پر قسم کھاتا ہوں پھر اس کے علاوہ کسی اور کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہے، اور قسم کا کفارہ ادا کر کے اس کا بندھن کھول دیتا ہوں۔ تم جاؤ، تمہیں اللہ عز و جل نے سوار کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4265۔ عبد الوہاب ثقفی نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو قلابہ اور قاسم تمیمی سے، اور انہوں نے زہتم جرمی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، جرم کے قبیلے اور اشعریوں کے درمیان محبت و اخوت کا رشتہ تھا۔ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ انہیں کھانا پیش کیا گیا جس میں مرغی کا گوشت تھا، آگے اسی کے ہم معنی بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4266۔ اسماعیل بن الیہ، سفیان اور وہیب سب نے ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو قلابہ اور قاسم سے، اور انہوں نے زہدم جرمی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ان سب نے حماد بن زید کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4267۔ مطر وراق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں زہدم جربی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گیا، وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، انہوں نے ان سب کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، اور اس میں یہ اضافہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس یعنی اپنی قسم کو نہیں بھولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4268۔ جریر نے ہمیں سلیمان تیمی سے خبر دی، انہوں نے ضرب بن نقیر قیسی سے، انہوں نے زہدم سے، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواریاں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں، اللہ کی قسم میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سفید کوہان والے 3 جوڑے اونٹ بھیجے تو ہم نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے سواریاں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی، چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو آپ کی قسم کے بارے میں خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی چیز پر قسم نہیں کھاتا، پھر اس کے علاوہ کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو وہی کرتا ہوں جو بہتر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4269۔ معتمر نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ہمیں ابو سلیل یعنی زریب نے زہدم سے حدیث بیان کی، وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم پیدل تھے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم آپ سے سواریاں حاصل کرنا چاہتے تھے، آگے اسی طرح ہے جس طرح جریر کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4270۔ ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی رات کی تاریکی گہری ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، پھر اپنے گھر لوٹا تو اس نے بچوں کو سویا ہوا پایا، اس کی بیوی اس کے پاس کھانا لائی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ بچوں کے سو جانے کی وجہ سے کھانا نہیں کھائے گا، پھر اسے دوسرا خیال آیا تو اس نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس نے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ وہی کام کر لے،
اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4271۔ امام مالک نے سہیل بن ابی صالح سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس کے بجائے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کیا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4272۔ عبدالعزیز بن مطلب نے سہیل بن ابی صالح سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس کے بجائے دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کیا تو وہ وہی کام کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4273۔ سلیمان بن بلال نے مجھے سہیل سے اسی سند کے ساتھ امام مالک کی حدیث کے ہم معنی حدیث ان الفاظ میں بیان کی، اسے چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4274۔ جریر نے عبدالعزیز بن رفیع سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور ان سے غلام کی قیمت یا غلام کی قیمت کا کچھ حصہ ادا کرنے کے لیے خرچے کا سوال کیا، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے میری زرہ اور سر کے خود کے سوا کچھ نہیں، اس لیے میں اپنے گھر والوں کو لکھ دیتا ہوں کہ وہ یہ خرچہ تمہیں دے دیں۔ کہا وہ اس پر راضی نہ ہوا تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور کہا اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ پھر وہ آدمی اس بات پر راضی ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا، جس نے کوئی قسم کھائی پھر کسی اور کام کو اللہ عز و جل کے تقوی کے زیادہ قریب دیکھا تو وہ تقوی والا کام کرے تو میں اپنی قسم نہ توڑتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4275۔ شعبہ نے عبدالعزیز بن رفیع سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ وہی کام کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کو ترک کر دے اور کفارہ ادا کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4276۔ اعمش نے عبدالعزیز بن رفیع سے، انہوں نے تمیم طائی سے اور انہوں نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کام کی قسم کھائے پھر اسے بہتر کام دیکھے تو وہ اس قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہی کام کرے جو بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4277۔ شیبانی نے عبدالعزیز بن رفیع سے، انہوں نے تمیم طائی سے اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ یہی فرما رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4278۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے سماک بن حرب سے حدیث بیان کی، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ان کے پاس ایک آدمی 100 درہم مانگنے کے لیے آیا تھا، یعنی غلام کی قیمت میں سے 200 درہم کم تھے۔ انہوں نے کہا تم مجھ سے صرف 100 درہم مانگ رہا ہے جبکہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس سے بہتر کام دیکھا تو وہ وہی کرے جو بہتر ہے تو میں تمہیں کچھ نہ دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4279۔ بحث نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی اور کہا ہمیں سماک بن حرب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے تمیم بن طرفہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند بیان کیا اور یہ اضافہ کیا میرے وظیفے میں سے 400 درہم تمہارے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4280۔ شیبان بن فروخ نے کہا ہمیں جریر بن حازم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حسن نے حدیث سنائی، کہا
ہمیں حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عبد الرحمن بن سامورہ تم خود امارت کی درخواست مت کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگنے پر دی گئی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر تمہیں بن مانگے ملے گی تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ پھر اس کے بجائے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ دو اور وہی اختیار کرو جو بہتر ہے۔ امام مسلم کے شاگرد ابو احمد جلودی نے کہا ہمیں ابو عباس ماسرجسی نے حدیث سنائی، کہا ہمیں شیبان بن فروخ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں جریر بن حازم نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4281۔ یونس، منصور، حمید، سماک بن عطیہ، ہشام بن حسان، معتمر کے والد سلیمان ترخان اور قتادہ، ان سب نے حسن سے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ اور معتمر کی اپنے والد سلیمان ترخان سے روایت کردہ حدیث میں امارت والی بات کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4282۔ یحییٰ بن یحییٰ اور عمر الناقد نے ہمیں حدیث بیان کی۔ یحییٰ نے کہا ہمیں حشیم بن بشیر نے عبداللہ بن ابی صالح سے خبر دی، اور عمر نے کہا ہمیں حشیم بن بشیر نے حدیث بیان کی، ہمیں عبداللہ بن ابی صالح نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قسم اسی بات پر ہوگی جس پر تمہارا ساتھی یعنی قسم لینے والا تمہاری تصدیق کرے گا، اور عمر نے کہا جس کی تصدیق تمہارا ساتھی کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4283۔ یزید بن ہارون نے حشیم سے، انہوں نے عباد بن ابی صالح سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم حلف لینے والے کی نیت کے مطابق ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4284۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی 60 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا واللہ آج رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا تو ان میں سے ہر بیوی حاملہ ہوگی، اور ہر بیوی ایک شہسوار بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا، تو ایک کے سوا ان میں سے کوئی حاملہ نہ ہوئی، اور اس نے بھی ادھورے یعنی ناقص الخلقت بچے کو جنم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو ان میں سے ہر بیوی شہسوار بچے کو جنم دیتی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4285۔ ہشام بن حجیر نے طاووس سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی سلیمان بن داود علیہ السلام نے کہا واللہ آج رات میں 70 عورتوں کے پاس جاؤں گا، وہ سب ایک ایک بچے کو جنم دیں گی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا، تو ان سے ان کے کسی ساتھی یا فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہیں، انہوں نے نہ کہا، انہیں بھلا دیا گیا، ان کی عورتوں میں سے ایک عورت کے سوا کسی نے بچے کو جنم نہ دیا، اس نے بھی ادھورے بچے کو جنم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو قسم تشنہ تکمیل نہ رہتی، اور یہ قسم ان کی ضرورت اپنی اولاد کے ذریعے سے جہاد فی سبیل اللہ کی تکمیل کا سبب بھی بن جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4286۔ سفیان نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند یا اسی کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4287۔ طاؤس کے بیٹے نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے کہا آج رات میں 70 عورتوں کے پاس چکر لگاؤں گا، ان میں سے ہر عورت یعنی بیوی یا کنیز ایک بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا، تو ان سے کہا گیا انشاءاللہ کہیے، انہوں نے نہ کہا یا انہیں بھلا دیا گیا، وہ ان کے پاس گئے تو ان میں سے صرف ایک عورت نے آدھے انسان کو جنم دیا، کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو قسم تشنہ تکمیل نہ رہتی اور یہ قسم ان کے دل کی حاجت پوری ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4288۔ ورقہ نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے کہا آج رات میں 90 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر عورت ایک شہسوار بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا۔ تو ان کے ساتھی نے ان سے کہا انشاءاللہ کہیں۔ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ وہ ان سب کے پاس گئے تو ان میں سے ایک عورت کے سوا کوئی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی آدھے بچے کو جنم دیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4289۔ موسیٰ بن عقبہ نے ابو زناد سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے کہا ان میں سے ہر ایک کے حمل میں ایسا بچہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4290۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے چند حدیث بیان کی، ان میں سے یہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے کسی کا اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنی قسم پر اصرار کرنا اس کے لیے اللہ کے ہاں اس سے زیادہ گناہ کا باعث ہے کہ وہ اس قسم کے لیے اللہ کا مقرر کردہ کفارہ دے اور اسے توڑ کر درست کام کرے اور گھر والوں کو آرام پہنچائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4291۔ یحییٰ بن سعید قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4292۔ ابو اسامہ، عبد الوہاب ثقفی، حفص بن غیاث اور شعبہ ان سب نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ ان میں سے حفص نے کہا یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو اسامہ اور ثقفی کی حدیث میں ایک رات اعتکاف کرنے کا تذکرہ ہے اور شعبہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا دن کے اعتکاف کی نظر مانی۔ حفص کی حدیث میں دن یا رات کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4293۔ جریر بن حازم نے ہمیں حدیث سنائی کہ ایوب نے انہیں حدیث بیان کی، انہیں نافع نے حدیث سنائی، انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ اس وقت طائف سے لوٹنے کے بعد جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک دن مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ایک دن کا اعتکاف کرو۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خمس سے ایک لونڈی عطا فرمائی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قیدیوں کو آزاد کیا تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آوازیں سنی، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ اس لونڈی کے پاس جاؤ اور اسے آزاد کر دو۔ یہ حنین کا موقع تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4294۔ معمر نے ہمیں ایوب سے خبر دی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کے اعتکاف کی نظر کے متعلق پوچھا جو انہوں نے جاہلیت میں مانی تھی۔
پھر جریر بن حازم کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4295۔ حماد بن زید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ایوب نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس جعرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا آپ نے وہاں سے عمرہ نہیں کیا؟ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت میں ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ پھر انہوں نے ایوب سے جریر بن حازم اور معمر کی روایت کردہ حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4296۔ ایوب اور محمد بن اسحاق دونوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نظر کے بارے میں یہی حدیث بیان کی، اور ان دونوں کی حدیث میں ایک دن کے اعتکاف کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4297۔ ابو عوانہ نے فراس سے، انہوں نے ابو صالح زکوان سے، اور انہوں نے ابو عمر زادان سے روایت کی، اور انہوں نے ابو عمر زازان سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں آیا جبکہ انہوں نے ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ کہا انہوں نے زمین سے لکڑی یا کوئی چیز پکڑی اور کہا اس میں اتنا بھی اجر نہیں جو اس کے برابر ہو، اس کے سوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اسے زد و کوب کیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کرے، یعنی اس حکم کو ماننے کا اجر ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4298۔ شعبہ نے ہمیں فراس سے باقی ماندہ صاحب کا سند سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کی پشت پر ضرب کا نشان دیکھا تو اس سے کہا میں نے تمہیں دکھ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تم آزاد ہو۔ کہا پھر انہوں نے زمین سے کوئی چیز پکڑی اور کہا میرے لیے اس میں اتنا بھی اجر نہیں ہے جو اس کے برابر ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے جس نے اپنے غلام کو حد لگانے کے لیے ایسے کام پر مارا جو اس نے نہیں کیا یا اسے تماچا مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4299۔ وکیع اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے فراس سے، شعبہ اور ابو عوانہ کی سند کے ساتھ روایت کی۔ ابن مہدی نے اپنی حدیث میں حد کا ذکر کیا ہے اور وکیع کی حدیث میں ہے جس نے اپنے غلام کو تماچا مارا، انہوں نے حد کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4300۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza Dev.